ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ قائد اعظم کے پاکستان کو کس نے تباہ کیا، اور اس وقت ہمارے ساتھ عصمت اللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان سے لائن پہ موجود ہیں۔ جی عصمت اللہ خان صاحب، آپ کوئی رائے دینا چاہیں گے یا کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا حسن اقبال سے یہ سوال ہے کہ پاکستان کے جتنے ایم پی ایس، ایم این ایز اور سینیٹر حضرات ہیں، اگر یہ 3 لاکھ روپے سیلاب زدگان کو دیں تو پاکستانی عوام کی سوچ بدل سکتی ہے۔ یہ میں عصمت اللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر کسی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور میں نے بتانا چاہتا ہوں کم از کم ہماری پارٹی کی سطح پر یہی طے ہوا ہے کہ ہم نے ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو اسی طرح ٹارگٹس دیے ہیں کہ وہ کریں، اور میں اپنے حلقے سے بتا سکتا ہوں عصمت اللہ خان صاحب نے بات کی کہ شاید کولیکٹیولی اگر ہر ایم این اے ایم پی اے اس سے زیادہ کریں۔ میں ابھی میں پچھلے ہفتے کو تقریباً 5 لاکھ کا سامان ہم اپنے حلقے سے میں بھجوا کے آیا ہوں، اور اس اتوار کو پھر کوئی 20-25 لاکھ کا سامان آگے بھیجیں گے۔ تو ہمیں تو یہ ہدایت ہے کہ مسلسل اپنے حلقوں کے اندر جا کے ہم اس کو اپنے پاس سے اور لوگوں سے موبلائز کر کے وہاں پر سامان پہنچاتے رہیں جب تک کہ لوگ پوری طرح بحال نہیں ہو جائیں، اور ہر سطح پہ ہر کسی کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انشاءاللہ تعالی تباہی بہت ہے یہ، لیکن ہمارے لوگوں کا جو عزم ہے اور حوصلہ ہے وہ جاگے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ ہم انشاءاللہ دنیا کو ثابت کریں گے۔ جس طرح آئی ڈی پیز کے اوپر لوگ کہتے تھے کہ اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ ہے، یہ کہاں جائے گی، کیسے رکھی جائے گی، 80% جو ہے ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ اسی سماج نے، انہی لوگوں نے اپنی میزبانی سے کی ہے۔ تو ہم اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی قوم اس پہ جلد قابو پائے گی۔ عمر حفیظ صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں۔ جی عمر، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی۔ اور وہ کمنٹ یہ ہے کہ یہ جو پالیٹیشنز ہیں، یہ جو کنونشنل ساری باتیں ہر وقت آ کے چینلز پہ ہوتی ہیں، ان کو چاہیے اس پرٹیکولر ٹائم پہ کچھ نہ کچھ ریولوشنری ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس لیں تاکہ پتہ چلے یہ لیڈرشپ ہے۔ جی عمر، بہت بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب، کیا ریولوشنری سٹیپس ہو سکتے ہیں جیسے کہ عمر حفیظ اسلام آباد سے ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ دیکھیے، ریولوشنری سٹیپس تو یہی ہیں کہ سب لوگ اپنے، جسے کہتے ہیں نا وہ مینجمنٹ کہتے ہیں کہ پرسنل ایگزامپل اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ، کہ اس پورے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن آپریشن کے اندر ہم سب لوگوں کو فرنٹ فٹ پہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ لوگوں کو اگر نظر آئے گا کہ ان کے نمائندے اور ان کی جماعتیں ان کے ساتھ اس دکھ میں، اس مشکل میں کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ مدد کر رہی ہیں، ان کا ہاتھ بنٹا رہی ہیں، تو یقیناً ان کا اعتماد بھی بحال ہوگا۔ بالکل احسن اقبال صاحب، اعتماد بھی بحال ہوگا، اور اس بارے میں ہماری رپورٹر عروج جاوید نے لوگوں سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آج کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اگر پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے جیسے عروج نے معلوم کیا، پہلے وہ دیکھتے ہیں، اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ عروج جاوید۔ یہ پاکستان ہے جہاں دہشت گردی، لاقانونیت، غربت اور کرپشن جیسے واقعات سے ذرائع ابلاغ بھرے پڑے ہیں۔ جسے دیکھیں وہ مایوسی اور گلہ شکووں کا انبار لگا دیتا ہے۔ کیا یہ وہی ملک ہے جس کی تصویر کشی تحریک پاکستان کے دوران کی گئی تھی؟ ہم سب کچھ ٹھیک کرنے کی بجائے خرابیوں کی تشہیر میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ قائد اعظم کے پاکستان میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ تمام دنیا پیسفل ہے اور ہمارا امیج ایک ٹیررسٹ نیشن کا ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور بہت برا ہو رہا ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف مائی نیشن۔ اسٹل ان لوگوں میں ابھی بھی جذبہ ہمدردی ہے، اینڈ دے آر ریئلی ہیلپنگ پیپل آؤٹ۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے ہی نہیں ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان قائد اعظم کے ساتھ چلا گیا تھا۔ نہ لا ہے، نہ جو آپ دیکھ لیں جو کرائسس چل رہے ہیں کنٹری میں، نہ ان کے لیے نہ کوئی ایڈ ہو رہی ہے۔ صدر صاحب ہمارے کہاں گئے ہوئے ہیں، عیاشی ہے، سب کچھ ہے، صرف کرپشن اور کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ قائد اعظم کا پاکستان تو اب رہا ہی نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے پولیٹیشنز کا پاکستان ہے۔ انہوں نے جو بالکل ایکسپیکٹ کبھی نہیں کیا تھا وہ ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس کا تو بالکل اپوزٹ ہی ہو رہا ہے۔ قائد اعظم کے پاکستان میں ان کی خواب ٹوٹ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ کرائسس ہی کرائسس ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے ایجوکیشنل ہو، چاہے پاور ود رسپیکٹ ٹو پاور ہو، ایوری تھنگ کرائسس ہی کرائسس ہے۔ تاہم بعض شہریوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بحیثیت قوم بری الزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، جبکہ بعض افراد خرابیوں کا ذمہ دار حکومتوں کو بھی ٹھہراتے ہیں۔ خالی پولیٹیشنز کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، ہم لوگ سارے جو ہیں ایک ہی جیسے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہی ہمارے پولیٹیشنز ہیں۔ جو قائد اعظم چھوڑ کے گئے تھے ویسا پاکستان اب رہا نہیں ہے۔ ان کا یہی تھا کہ پاکستان جو ہے ایک ڈیولپمنٹ کرے گا اور اب بہت آگے تک جائے گا،
تو ویسے وہ جان نہیں رہا کہ کچھ لوگوں کی وجہ سے یا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرز کی بھی غلطی ہے، نیشن کی بھی اپنی غلطی ہے. وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو قائد اعظم نے نہیں سوچا تھا. چور بازاری ہو رہی ہے ادھر، اور کیا ہو رہا ہے؟ لوٹ مار ہو رہی ہے بس. قائد اعظم کے پاکستان میں جو ہے لوٹ مار ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بڑا آتا ہے لوٹتا رہتا ہے پاکستان کو. I just feel sorry for قائد اعظم. I swear I don't have anything else to say. قائد اعظم میں پاکستان پہ عوام پہ ظلم ہو رہا ہے. میں اس ملک میں نہیں رہتا، لیکن میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب سب رہتے ہیں، اور جب ہم لوگ پردیش میں ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی خبر اچھی نہیں مل رہی. یہ اب ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کو اوپر لے کے جائیں. ہم کسی کو بلیم گیم تو کرنے سے کام نہیں چلے گا نا. اگر ہم پاکستان کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں یوتھ کو ہی آگے بڑھنا پڑے گا. عوام یہ تو یقیناً جانتے ہیں کہ خرابیاں کیا ہیں اور اس کے ذمہ دار کون کون سے عناصر ہیں، تاہم ایسے افراد کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے جو یہ جانتے ہیں کہ خرابیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. عوام اور ریاست کے مابین مسائل کے حل اور نظام میں موجود خرابیاں دور کرنے کے لیے ہم آہنگی انتہائی ضروری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جمہوری حکومتیں ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے کیا ایسے اقدامات کرتی ہیں جسے قائد کا حقیقی پاکستان منظر عام پر لایا جا سکے. عروج جاوید، ڈان نیوز، اسلام آباد. قائد کے پاکستان میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.